السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، کھول دے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ سمجھ سکیں لوگ میری بات۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے میرے رب، آسانی پیدا کر، مشکل نہ کر، اور خیریت کے ساتھ اس کام کو پورا کر دے، آمین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ عربی میں جنس دو طرح کا ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث۔ پھر ہم نے مؤنث کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا اور مؤنث کی دو قسمیں پڑھی تھی ہم نے، حقیقی مؤنث اور لفظی مؤنث۔ اس کے بعد ہم نے لفظی مؤنث کی دو قسمیں پڑھی تھی، علامتی مؤنث اور سماعی مؤنث۔ حقیقی مؤنث میں نے بتایا تھا کہ وہ ہوتی ہیں، حقیقی مؤنث وہ ہے جس کے مقابل مذکر موجود ہو۔ حقیقی مؤنث کو ہم بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں، یعنی یہ وہ مؤنث ہوتی ہیں جس کے مقابل میں مذکر موجود ہو، جیسے کہ امو اور اختن وغیرہ۔ اس کے بعد لفظی مؤنث ہم نے پڑھا تھا کہ یا تو اس میں علامتی مؤنث ہوگی یا سماعی مؤنث۔ علامتی مؤنث میں ہم نے دو علامتیں پڑھی تھی کہ تا ہو، گول تا کا آخر میں ہونا، یا پھر الف التانیث کا آخر میں ہونا، یہ دونوں علامتیں مؤنث کی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سماعی مؤنث پڑھا تھا کہ اس کے کچھ گروپس تھے۔ سماعی مؤنث کے جو گروپس تھے ان میں ہواؤں کے نام، شراب کے نام، آگ کے نام، اور شہروں اور ملکوں کے نام، اور جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مختلف اسماء تھے جیسے کہ سماعن، ارجن وغیرہ۔ جنس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد آج سے ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی اسم کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 چیزیں معلوم ہونی چاہیے، جس میں سے ایک چیز جنس یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد کسی اسم کو جاننے کے لیے اس کا عدد معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارا آج کا نیا ٹاپک عدد ہے۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا نیا ٹاپک یعنی عدد۔ اردو اور انگلش میں عدد دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی ایک کے لیے واحد اور دو سے زیادہ کے لیے ہم جمع استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں عدد 3 طرح کا ہوتا ہے۔ عربی میں ایک کے لیے واحد اور دو کے لیے تثنیہ اور دو سے زیادہ کے لیے جمع استعمال کرتے ہیں، یعنی اردو اور انگلش میں تو ہمارا صرف واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تثنیہ کو مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنے بھی اسماء پڑھے ہیں وہ سب واحد تھے، اب ہم جو ہے واحد سے تثنیہ بنانا سیکھیں گے۔ واحد سے تثنیہ بنانا بہت آسان ہے۔ کسی بھی اسم کو تثنیہ بنانے کے لیے ہمیں ایک آسان سا فارمولا آنا چاہیے۔ مذکر یا مؤنث دونوں طرح کے اسماء سے واحد کے اسم کے آخر میں حروف کو فتح یعنی زبر دے کر الف اور کسرہ یعنی زیر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس سے اسم کے آخر میں آنی کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے رجل، آپ کو پتہ ہے یہ ایک واحد اسم ہے اور مذکر اسم ہے۔ اب ہم اس کو تثنیہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے واحد اسم کے آخر میں زبر لگا دیں گے، یعنی لام کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے اور اس کے بعد الف کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ ہو گیا رجلا، اور آخر میں نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ آپ کا رجل سے رجلانی بن گیا، یعنی یہ رجل ایک آدمی اور رجلانی 2 آدمی۔ اسی طرح سے کتاب کے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے۔ سب سے پہلے آخر حرف کو ہم زبر دیں گے، اس کے بعد اس کے ساتھ الف لگا دیں گے اور پھر نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ ہو گیا کتاب سے کتابانی، کتاب ایک کتاب اور کتابانی 2 کتابیں۔ اسی طرح سے قلم کے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے۔ سب سے پہلے میم کے اوپر ہم زبر لگائیں گے، اس کے بعد الف لگائیں گے، پھر نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے، یہ ہو گیا قلمانی، قلم سے قلمانی۔ اس کے بعد ہے صالحہ
کے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے، بس اس کے ساتھ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ تا ہے، گول تا ہمیشہ آخر میں لکھی جاتی ہے، اگر یہ بیچ میں آئے گی تو یہ ہم اس کو سیدھی تا بنائیں گے، اس کو ہم مٹائیں گے اور اس کے بعد یہ والی تا لگا دیں گے، اس کے اوپر زبر لگائیں گے، اس کے بعد الف آ جائے گا اور وہی آخر میں نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے۔ یہ ہو گیا صالحہ ایک نیک عورت اور صالحتانی دو نیک عورتیں۔ اس کے بعد یہ ہیں کچھ اسماء ہیں، ان کو آپ لوگ خود بنائے گا تسنیہ۔ سب سے پہلے ہے کافر، کرسی، باپ، مسجد، جنہ، غرفہ، عین، ید اور امراء اور صالحہ، یہ سب آپ خود بنائیں گے تسنیہ۔ بہت آسان فارمولہ ہے، اس کو فارمولہ یاد ہوگا تو آرام سے تسنیہ بنانا آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جمع بنانا سیکھیں گے کہ جمع کس طرح سے بنتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔